جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ اس سے پتہ چلا کہ مسجد کو آباد کرنے والے اہل ایمان ہی ہوتے ہیں۔ مساجد کی اہمیت اور فضیلت تمام مخلوق میں سب سے باعزت مخلوق کے طور پر پہچانی جاتی ہے۔ انسان کی پیدائش کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر سب سے پہلے اپنی عبادت و بندگی کے لیے قابل احترام گھر مکہ مکرمہ کو فرشتوں کے ذریعے تعمیر کروایا اور فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ فرماتا ہے بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، وہ بیت اللہ ہے۔ اسی وجہ سے معلوم یہ ہوا کہ ایمان والوں کو بھی اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ اپنے علاقوں میں، قبیلوں میں، محلوں میں مساجد قائم کی جائے اور صرف قائم نہ کرے بلکہ اس کو آباد بھی کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے، آپ نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد کی تعمیر۔ مسجد قباء سب سے پہلا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا۔ حضرت ام کلثوم کی ایک زمین تھی جس میں کھجور سکھائی جاتی تھی، اس زمین کو آپ نے پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے سب سے پہلے مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور فرما دیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب و پسندیدہ جگہوں میں سے مساجد ہیں اور سب سے ناپسندیدہ جگہ اللہ کو بازار ہے۔ اس کا مطلب مسجد کو اللہ کی پسندیدہ جگہ قرار دیا۔ مساجد اصل میں اسلام کا شعار ہے، وہ چیزیں ہیں جو سمبولیکل پہچانی جاتی ہیں، علامتی طور پر۔ تو مساجد جو ہیں یہ اسلام کی علامتیں ہیں، اسلام کا شعار ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں قرآن و سنت میں متعدد مقام پر مساجد کو آباد کرنے کا حکم دیا گیا، اور دین اسلام میں اور اسلامی معاشرے میں مسجد کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ یہ صرف عبادات تک ہی محدود نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں دیکھیں تو مسلمانوں کے دنیاوی اخروی زندگی کی فلاح کا جو سلسلہ ہے وہ مسجد سے جڑا ہوتا ہے۔ اور مسجد کو اسلامی معاشرہ میں وہی اہمیت حاصل ہے جو انسانی جسم میں دل کو حاصل ہے۔ جیسے دل مرکز ہوتا ہے ایسے ہی علاقے کا مرکز اسلامی نقطہ نگاہ سے مسجد ہوتی ہے، اور اسی لیے مسجد کی تعمیر کو ایمان کی علامت قرار دیا۔ مسجد کی تعمیر کا مطلب یہ نہیں کہ صرف بلڈنگ بنا لیا، بلکہ مسجد میں آ کے بیٹھنا، نماز ادا کرنا، درس قرآن و حدیث میں شامل ہونا، یہ سارے کا سارا عمل مسجد کی تعمیر میں شامل ہوتا ہے، یعنی مسجد کو آباد کرنے میں شامل ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں آ کر بیٹھ کر نماز کے انتظار کرنے والے کا اجر بھی نماز پڑھنے والے کے برابر قرار دے دیا۔ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ نماز کا وقت ہو، ہم جماعت سے، اس کو بھی نماز کے برابر قرار دے دیا کہ اس کو اتنا ہی اجر مل رہا ہے کہ وہ نماز کے انتظار میں ہے جیسے وہ نماز بھی۔ اور اسلام کی علامت کو قرار دیا مسجد، اور مسجدوں کو ویران کرنے کے حوالے سے یا جو مسجدوں میں ویرانی کی کوشش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو مسجد میں اللہ کے نام لینے سے روکے۔ تو لہذا ہمیں ظالموں میں شامل نہیں ہونا، ہمیں آباد کر کے اللہ کی رحمت حاصل کرنے والوں میں شامل ہونا۔
بعض مقام پہ بڑے بڑے خوبصورت مساجد تو ہیں، بلڈنگ تو بن گئی، لیکن وہاں لوگ اس میں نہیں شامل ہوتے، تو وہ علاقہ اللہ کے قہر میں ہوگا۔ اور مسجد کے اندر بیٹھنا، اللہ رب العزت کا نام لینا، اللہ کے رسول کی بات کرنا، اور اس میں شامل ہو کر مسجد کے اندر اس کو آباد کرنے کی کوشش کرنا، یہ سارے عمل وہ ہیں جو انسان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سبب ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک کی مناسبت سے مسجد میں سب سے پہلے چراغاں دی، تو حضرت مولا علی جب دروازے پر آئے اور مسجد جگمگ کرتی نظر آئی، کہا اللہ اے عمر فاروق تمہاری قبر کو بھی جگمگ کر دے تو یہ اللہ کے گھر کو روشن کر دے۔ اسی لیے مساجد کو ہم خاص موقعوں پر روشن بھی کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، مساجد میں چھڑکاؤ کرتے ہیں، اس لیے کہ مسجد کے اندر جس وقت آتے ہیں آپ، اس میں ایک معاشرتی تعلق قائم ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز بھی پڑھاتے، صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر قرآن و سنت کا درس بھی دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی لوگوں کے مسائل کو سن کر اس کا حل بھی بتاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے آتے تو آپ نے مسجد کو ہی پارلیمنٹ کا درجہ دے دیا، مسجد میں ہی عدالت بھی لگا دی، مسجد میں ہی مدرسہ بھی قائم کیا، اور مسجد میں ہی ایک عظیم یونیورسٹی کو بھی قائم کیا۔ غریب لوگ آتے تو وہ مسجد میں کھانا بھی کھاتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چار تھے، 70 لوگ تھے جو صفہ کے چبوترے پر بیٹھتے، اور آقا علیہ السلام ان کے لیے باقی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ کھانے پینے کے معاملات بھی تھا۔ تو ایک مسجد کو مرکزیت کی حیثیت حاصل ہو گئی، اور یہی وہ وجہ تھی جب مسلمان مسجد سے جڑے رہے اور مسلمانوں کا ایک شعار بلند رہا۔ اور جب ہم مسجدوں سے نہ جڑے اور صرف لیمیٹڈ ٹائم کے لیے، یعنی دیکھیں نا آپ ابھی سلام کرتا ہے جوتا اٹھا کے کیسے دوڑ لگاتے ہیں جیسے قید سے آزاد ہو گئے، بھاگے جلدی سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے مسجد کے اندر۔ بلکہ قول ہے کہ مسجد میں مومن ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ کسی پنجرے میں ہوتا ہے۔ تو پنجرے والی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ 5-10 منٹ اگر آپ بیٹھ جاتے ہیں اس میں اللہ کی رحمت ہی حاصل ہوگی، جتنے لمحے بیٹھیں گے اللہ آپ کے درجے کو بلند کرے گا۔ اچھا پھر مسجد میں سوشل جو ڈیولپمنٹ ہے، آپ معاشرے کے محلے کے لوگ جب ملتے ہیں تو بہت سے معاملات اور غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور اسلام نے چونکہ ایکویلٹی کا تصور دیا ہے، مساوات کا، اسلام کہتا ہے یہاں کوئی ذات پات اونچا نیچا نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا، یہ اسلام، سب ایک صف میں کھڑے، امیر غریب چھوٹا۔ اب معاشرے میں اور محلے میں ممکن ہے گلی میں آپ کی کسی سے چپکرش ہو گئی، کوئی بات ہو گئی، آپ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں اور ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ ہی کھڑا ہو، آپ کے دل میں بھی نرمی پیدا ہوگی، اس کے بھی نماز کے بعد مصافحہ کریں گے، ساری غلط فہمی دور ہو جائے۔ لیکن مسجد لوگوں کو قریب کرنے کے لیے، پھر ایک بندہ نماز پڑھتا ہے مسجد میں آتا ہے، لوگ اس کی علیحدہ سلام کرتے ہیں، پوچھتے ہیں خیر خیریت ہے، کبھی وہ نہیں آئے تو لوگ فوراً کہتے ہیں کہ آج نہیں آیا، کل لوگ پتہ کرنے جاتے ہیں، پھر خیریت ہے، پتہ چلتا ہے جی بیمار ہے، اب اس کی بیمار کرسی بھی ہے اور ایک معاشرے کی آپس میں اصلاح۔ اور ایک مقام پر ایک بزرگ کا میں نے قول پڑھا، اور بلکہ انہوں نے بتایا یہ بات کہ جس جگہ بندہ مسجد میں آ کے بیٹھتا ہے نماز پڑھتا ہے، وہ بندہ جب دنیا سے جائے گا فوت ہو جائے گا، 3 دن تک وہ جگہ اس بندے کی جدائی میں روتی رہتی ہے۔ میرا نمازی کتنا چاہتا، تو کم از کم مسجد میں اپنی اپنی جگہ کے ساتھ تو وصیت رکھیں کہ دنیا سے جانے کے بعد وہ جگہ بھی یاد کرتی ہے کہ میرا نمازی کدھر چلا ہے۔ تو یہ تعلق ہمیں مسجد سے جوڑنا ہے، تو پھر ہم ایک کامل مسلمان بنتے ہیں تعلق کے ساتھ۔ اچھا اب غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی آپس میں کوئی بات ہو گئی، اور ابو ذر غفاری نے غصے میں کہہ دیا، کیونکہ کالا سا رنگ تھا اور حبشی تھے، انہوں نے کہا کالی کروٹی ماں کے بیٹے، یہ بات کہہ دی غصے۔ بعد میں انہوں نے مسجد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، پیارے آقا انہوں نے مجھے آر دلائی ہے یہ کہہ کے، سرکار فوراً غصے میں آئے، کہا ابو ذر
ابھی تک جہالت کی باتیں ختم نہیں ہوئی. ابو ذر غفاری نے معافی مانگی اور رو پڑے اور مسجد کے باہر جا کے کچے زمین میں مٹی سے اپنے چہرے کو ڈالا اور مٹی ڈالنے لگے اور رونے لگے. اور ابو ذر غفاری اس حالت میں رو رہے ہیں اور حضرت بلال سے کہا بلال جب تک تم اپنے پاؤں سے میرے چہرے کو نہیں روندے گا اس وقت تک میں ایسے ہی مٹی ڈال دوں گا. میں نے کتنا غلط کیا. اب ان کو احساس ہو گیا اور کہا میں مٹی ڈال دیں اپنے اوپر اور کہہ رہے ہیں کہ جب تک تم اپنے پاؤں سے میرے چہرے پہ ایسے پاؤں نہیں رکھو گے نا تاکہ تم بہت بلند ہو. میں نے یہ کیا غلطی کر دی. حضرت بلال آگے بڑھے اور ابو ذر کے چہرے کو اٹھا کے پیار سے چوما. کہا ابو ذر میں اس کو اپنے پاؤں سے کیسے روندوں, یہ چہرہ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے. دونوں طرف سے بات ہے نا. انہوں نے سینے سے لگایا, گلے ملے اور ابو ذر غفاری رو رہے ہیں. بلال کہتے ہیں کوئی بات نہیں, ہو سکتا غصے پہ کہہ دی اور معاملہ ختم. یعنی دیکھیں کتنا پیارا طریقہ ہے. تو اس لیے مسجد کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا اور مسجد کے حقوق بھی ادا کرنے چاہیے. چند لمحے مسجد میں بیٹھنے کو مل جائیں تو یہ غنیمت سمجھیے, یہ عبادت ہے اور اللہ اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے ساتھ اپنا تعلق یوں بھی جوڑا جاتا ہے. آپ اپنے بچوں کو ساتھ لایا کریں. ہمارے ہاں ان بچوں سے مراد وہ ہیں چھوٹے بچے نہ لایا کریں. ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے لے آتے ہیں, اس کا نقصان ہوتا ہے. دیکھیں نا جیسے قالین بچھایا ہے, اگر آپ 4 سال کے 3 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے لے آئیں گے تو وہ پیشاب کر دیں گے, ناپاکی ان کو نہیں پتا. تو آپ وہ بچے جو اب سمجھداری میں ہیں, 10 سال کی عمر میں ہیں, 8 سال 9 میں, اب چونکہ نمازیں انہوں نے پڑھنی ہیں تو پہلے ان کی کاؤنسلنگ کی جائے, ان کو سمجھایا جائے کہ مسجد میں جانا ہے, اس کے آداب ہیں, پھر اس کو ان کو لایا جائے تاکہ وہ مسجد میں نماز بھی پڑھیں. اور پھر ساتھ ساتھ ہم نے مدرسہ بھی رکھا ہے, فجر کے بعد بھی کلاس ہے, ظہر کے بعد ان کو قرآن مجید کی تعلیم دی جائے, ان کو ساتھ ساتھ سمجھایا دینی مسائل کے بارے سے. اور یہ ساری کی ساری تربیت جو ہے یہ آج سے ہم شروع کریں گے تو آنے والی جو نسلیں ہیں ہماری وہ بھی انشاءاللہ اسلام کی تعلیمات سے جڑتی جائیں گی. اور پھر جب آپ مسجد میں آئیں تو کم از کم کوشش کریں جب تک مسجد میں رہیں اس کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں, خود بھی پاکیزگی کا اہتمام رکھیں, کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے. جو اس کو صاف کرتا ہے, ایک خاتون تھی وہ صفائی کرتی تھی مسجد نبوی کی, کچھ دن سے نظر نہیں آئی. سرکار نے پوچھا وہ کدھر ہے, عرض کیا وہ تو فوت ہو گئی. سرکار نے فرمایا تم نے مجھے بتایا کہ نہیں, چلو ان کی قبر پہ. آپ کا علیہ السلام قبر پہ گئے, سرکار نے جا کے ان کے لیے دعا فرمائی اور آپ سرکار ان سے گفتگو کرتے ہیں, اے خاتون یہ بتا اللہ کو تیرا سب سے پیارا عمل کون سا لگا؟ صحابہ نے کہا پیارے آقا یہ آپ کی بات سن رہی ہے. آج صرف سننی نہیں بلکہ جواب بھی دے رہی ہے. مصطفیٰ بن نبی کی روایت. عرض کیا پیارے آقا پھر اس خاتون نے کیا جواب دیا؟ میں اس خاتون نے کہا ہے اللہ کو میرے سارے اعمال میں مسجد کی صفائی کرنے والا عمل سب سے زیادہ پسند ہے. جو اللہ کے گھر کو صاف رکھتا ہے اللہ کی رحمتیں بھی ہوتی ہیں. اس لیے ہمیں مسجد کو آباد کرنا چاہیے. آپ جو صبح فجر کے لیے آئیں ثواب کی نیت سے جو بھی ملے, نوجوان عموماً سارے رات کرکٹ کھیلتے ہیں رمضان کی رات میں, آپ ان کو بھی ساتھ لائیں. اپنے بچوں کو آؤ بیٹا بیٹھو, یہ مسجد ہے, یہاں بیٹھ کے چند لمحے بھی درس قرآن و سنت سن لو گے, یہ بھی اللہ کی رحمت کا حصول ہے. دعا ہے رب قدوس کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہم سب کو مساجد آباد کرنے اور ان کے حقوق کا خیال رکھنے کی توفیق عطا